نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور جس نے ہمارے باقی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیز جا کر دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ ہر کوئی اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔ یہ جھوٹے نبی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے تھے، اگرچہ جانتے تھے کہ خود جھوٹے ہیں مگر دوسروں کو ورغلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال، عزت و عظمت اور امتیوں کی محبت دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ حریص جاہ ہو کر نبوت کی نقالی کرنے لگے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے حق میں گمراہ کرنے والے اماموں، خانساز نبیوں کی طرف سے بڑا اندیشہ ہے، اور میری امت میں 30 کذاب جھوٹے ضرور پیدا ہوں گے، جس میں ہر ایک اس بات کا مدعا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سجا کی مہم سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ کے تعاقب میں چلے۔ مالک مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا تھا، وہ سجا کا ساتھ چھوڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے خوف سے قبیلہ بنو تمیم کی بستیوں کی طرف بھاگ گیا تھا اور موضع بطاح میں جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی اس کا سراغ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جن مرتد قبائل میں پہنچے وہاں جا کر اول اذان دے، اگر ان کے جواب میں قبیلہ والے بھی اذان دے تو اس بستی پر طاقت نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے بطاح میں پہنچ کر اذان دلائی، اذان کے جواب میں اذان کی آواز نہیں آئی۔ چنانچہ بستی پر چھاپا مارا گیا، مالک بن نویرہ کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ اور چند اور لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے عرض کیا، ہمیں اپنی اذان کے جواب میں اس بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، خلیفہ کے حکم کے خلاف اس گاؤں پر چھاپا مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، میں نے نہیں سنی۔ احتیاط کے طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے تمام سپاہیوں سے دریافت کیا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد بھی یہی کہتی تھی کہ آواز نہیں آئی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے خود مالک بن نویرہ سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ اس نے بات کو ٹال مٹول کر کے اور باتیں کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ کہا، تمہارے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ترشروع ہو کر فرمایا، کیا وہ تمہارے صاحب نہ تھے؟ مالک نے اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا بلکہ اور باتیں شروع کر دی، چونکہ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں، اب مرتد ہو چکا ہے۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے حضرت زرار بن الاذر رضی اللہ کو اشارہ کیا اور انہوں نے تلوار سے مالک کا سر اڑا دیا۔ مالک کے قتل کیے جانے سے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اذان کی آواز آئی تھی، حضرت خالد رضی اللہ سے ناخوش ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ بہت خفا ہوئے، انہوں نے صاف طور پر کہا کہ حضرت خالد رضی اللہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔
اور وہ اس روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے بغیر اجازت لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پہلے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے بہت برہم ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی بھی احتیاطی کی شکایت کی اور سفارش کی کہ انہیں معزول کر کے ان سے مالک کا قصاص لیا جائے۔ ابھی مدینہ منورہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے خلاف یہ سرگوشیاں ہو رہی تھی کہ خالد رضی اللہ نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ مالک کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت اور شیریں ادا تھی۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو عام طور پر مسلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے درباری خلافت میں انہیں سزا دیے جانے کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے خلاف شہادت طلب کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ پیش کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کی شہادت اس بنا پر مسترد کر دی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ نے فوجی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اپنے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے اجازت لیے بغیر چلے آئے تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس جا کر ان کے احکام کی تعمیل کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ چلے گئے، لیکن چونکہ خلافت کے بعض اراکین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ پر الزام لگا رہے تھے، اس لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضرت خالد رضی اللہ کو جواب کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بڑے تیز مزاج ہیں، وہ سخت غصے میں ہوں گے، اس لیے وہ خفیہ طور پر خلیفۃ المؤمنین رضی اللہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان سے دریافت فرمایا، تم نے مالک کو بلا وجہ کیوں قتل کرایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جواب دیا، مجھے مالک سے کوئی دشمنی نہ تھی جو میں بلا وجہ اسے قتل کر دیتا۔ میں نے آپ رضی اللہ کے حکم کے مطابق اذان دلائی، بستی والوں نے جواب میں اذان نہیں کہی۔ کم سے کم میں نے اور دوسرے ہزاروں مسلمانوں نے اذان نہیں سنی، صرف ابو قتادہ رضی اللہ اور چند لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے اذان کی آواز سنی ہے۔ میں نے تحقیقات کی تو عام مسلمانوں نے لا علمی ظاہر کی۔ پھر میں نے خود مالک بن نویرہ سے اس معاملے کے متعلق پوچھا گیا، اس نے بھی کوئی معقول جواب نہیں دیا، اور دوران گفتگو بھی اس نے کئی مرتبہ کہا کہ تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ میں نے پوچھا گیا، کیا وہ تیرے صاحب نہ تھے؟ اس نے اس کا بھی کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ ان سب باتوں کے علاوہ جھوٹی نبیہ سجا کے ساتھ رہا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا اور مرتد نہ ہو گیا ہوتا تو سجا کے ساتھ ہرگز نہ رہتا۔ ان باتوں سے بالکل ثابت ہے کہ وہ مسلمان نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے ان لوگوں سے جو حضرت خالد رضی اللہ کی سزا دہی کا مطالبہ کر رہے تھے صاف طور پر کہہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی ازار احتیاط خلیفۃ المؤمنین رضی اللہ نے مالک بن نویرہ کا خون بہا بیت المال سے ادا کیا۔ اس کی اگلی قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔